فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کریں گے۔ مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے، یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ معبود حقیقی، معبود برحق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پر جہاں جہاں اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا اور یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی عبادت کرو، اس کے متصل ماں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا۔ یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت نہ کرو میرے علاوہ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کیونکہ انسان کے دنیا میں آنے کا سبب حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور انسان کے دنیا میں آنے کا سبب مجازی یا سبب ظاہری کون ہے؟ ماں اور باپ۔ آج میں اور آپ جس مقام پر کھڑے ہیں، آج میں اور آپ اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، تو یہ کس کے سبب سے ہے؟ ہماری ماں اور ہمارے یہ ساری رنگینیاں، یہ ساری بہاریں، یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا کے اندر، وہ کس سبب سے ہے؟ اس کا سبب حقیقی تو اللہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن سبب مجازی اور سبب ظاہری اللہ نے کس کو بنایا؟ ماں اور باپ کو۔